بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی یوسف کو۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 445، امام بخاری کہتے ہیں باب ما یجوز من الاحتیال، یہ باب ہے کہ بعض ہیلے جائز ہیں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 425، باب ما یجوز من الاحتیال۔ اکلیل میں ہے فیہ مشروعیت الحیل، اس آیت سے پتہ چلا کہ شرعی ہیلہ جائز ہے۔ روح المعانی میں ہے فیہ مشروعیت الحیل، احکام القرآن جساس جلد 3 صفحہ 176، شرعی ہیلے جائز ہے۔ تفسیر المنار صفحہ 99، شرعی ہیلے جائز ہے۔ ہیلہ تدبیر لطیف یتصل به الى اداء حق من حقوق اللہ او حقوق العباد، ایک لطیف تدبیر کرنا کہ کسی کے حق کی ادائیگی میں آسانی آ جائے، اس کو کہتے الحیلۃ الشرعیہ۔ اور ایک ہیلہ ہے لابطال حق، حق کو باطل کرنا، اس کو کہتے الحیلۃ غیر الشرعیہ، یعنی الحیلۃ الشریعہ۔ بنی اسرائیل نے بھی سنیچر کے دن کے لیے ہیلہ کیا تھا، اللہ کے حقوق کو باطل کرنے کے لیے۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ اور ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا تو بیوی کو 100 چوب ماروں گا، بیوی بے قصور تھی۔ اللہ نے کہا خذ بیدک ضغثا، لیجیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹا 100 کا، اس سے مارو ولا تحنس، اس کا سب نہ توڑو۔ الحیلۃ الشرعیہ۔ پیغمبر نے کعب ابن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ محمد ابن مسلمہ نے پوچھا تھا، بخاری بدر میں ہے جلد ثانی، اتأذن لی ان اقول شیئا قال فقل ما تشاء، جو چاہو کہو مار کے آؤ۔ اور عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کو ابو رافع تاجر و اہل شام کے پاس بھیجا تھا، ہیلے سے مار دیا۔ اور آپ نے کھجوریں دیکھی بڑی خوبصورت اچھی، فرمایا یہ کہاں سے آئی؟ کہا خیبر سے۔ فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر کی تمام کھجوریں اتنی اچھی ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ بل نأخذ الصاع بالصاعین والصاعین بثلاثۃ اصواع، ہم 1 صاع لیتے ہیں 2 دیتے ہیں، 2 لیتے ہیں 3 اور 4۔ آپ نے فرمایا لا تبیع ھذا، یہ تو سود ہے، ایسا نہیں کرو، یہ تو اشیاء ربوی سودی ہے، بلکہ اپنی کھجوریں بیچو اور ان پیسوں کے جتنی ملے وہ لے لو۔ اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم، حیلۃ شرعیۃ، حیلۃ شرعیۃ۔ آپ گھر تشریف لائیں اور آپ کی خدمت میں خالی روٹی رکھی گئی، آپ نے فرمایا سالن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سالن نہیں ہے۔ کہا میں تو دیکھ رہا ہوں ہانڈیا میں گوشت پک رہا ہے۔ بیویوں نے کہا یہ لحم صدقۃ تصدق علی بریرہ وان اللہ حرم علیک ھذا، یہ صدقے کا گوشت ہے جو ہماری کنیز بریرہ کو دیا گیا اور آپ تو سب کے کھا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا لہا صدقہ ولنا ہدیہ انہا قد حلت محلہا، بخاری مسلم ترمذی ساری کتابیں۔ صدقہ جب بریرہ کو دے دیا گیا ہو گیا، اب وہ ہمیں دے، اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حیلۃ شرعیۃ۔ وعلی ھذا کثیر من جزیات الفقہ والفروع، بے شمار مسائل فقہ کے اس پر متفرع۔ اس لیے بعض بزرگوں کا الانتصار اور
النشاط ان حیلت الاسقاط، خدا کا شکر ہے کہ ہیلے سے جان چھوٹ گئی، یہ پوری بات نہیں، ناقص بات ہے۔ ہیلے کا فرق کرنا ضروری تھا، جو ہیلہ شرعیہ ہے وہ جائز ہے اور جو ہیلہ غیر شرعیہ ہے وہ ناجائز ہے۔ سب کو ناجائز کہنا اہل حق کا کام نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں دخل اندازی ہے جو قطعاً غلط طریقہ ہے۔ فقہاء نے کہا ہے دیکھو ایک ہی صورت میں دو ہیلے ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے سال بھر بیوی کے پاس سونا رکھا ہے، وہ مالک ہے، سال کے اخیر میں کہا تو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس نے کہا میرے پاس نہیں، کہا بیچ مجھے۔ 11 مہینے کے بعد بیوی سے زکوٰۃ ثابت ہو گئی، قبل حولان الحول مال مل سے نکل گیا۔ جب 11 مہینے اس کے پاس پورے ہو گئے، اس نے بیوی کو کہا پہنتی تو ہے اور زکوٰۃ میں بھگتو، رکھ اپنے سونا۔ اس سے بھی زکوٰۃ چلی گئی، ہر سال ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے، زکوٰۃ سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ہیلتن شرعیتن، ہیلتن غیر شرعیہ۔ فقراء اللہ کے حقوق باطل کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا ہیلہ ہے، ایک شخص کے پاس 50 تولے چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور 2 تولے سونا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا تو کہہ میرے پاس کل 200 تولے چاندی ہے، ہیلتن شرعیتن۔ اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، بہت زمانہ ہو گیا، میں دور تفسیر پڑھا رہا تھا، جب یہ جگہ آئی، ایک مولوی صاحب بڑے فاضل تھے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کے شاگرد تھے، اور بھی کئی جگہ مشائخ سے پڑھے ہوئے تھے۔ میں اس زمانے میں یہاں بہت تفصیل کرتا تھا، ہیلے میں پورا دن لگاتا تھا۔ اس کو ذرا تکلیف ہوئی، وہ اٹھا، قمیص کے نیچے ہاتھ دے رہا تھا بار بار، پھر میں نے دیکھا ایسا چلا گیا بیت الخلا کی طرف۔ جب وقفہ ہو گیا میں اٹھا، وہاں جا کے دفتر کے سامنے بیٹھ گیا، وہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو رہا تھا؟ کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ میں نے کہا مسئلہ سن کر درد ہوا یا رات کو چولے اور پکوڑے زیادہ کھائے؟ کہ نہیں آپ موحد آدمی ہیں لیکن بعض اوقات پٹلی سے اتر جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں پٹلی پر رہتا ہوں اور آپ کو پٹلی پہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اترے ہوئے ہیں سیدھے ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میں تو آپ کا درد سن کے حیران ہوا، آپ نے ہیلے در ہیلے ثابت کیے۔ میں نے کہا جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، آپ جو ناجائز کہتے ہیں ہر ایک کو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات سنو، میں نے آپ کی پوری رعایت کی کیونکہ آپ عالم ہیں اور درس میں بیٹھے ہیں، ورنہ ایک عبارت مجھے سنانی تھی، وہ آپ کی وجہ سے نہیں سنائی کہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سی عبارت؟ میں نے کہا یہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط 30 جلدیں اور 209 صفحہ، کتاب الحیل، شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط دنیا میں عام ہے اب۔ میں نے کہا 30واں جز ہے اس کا اور 209 صفحہ ہے، اور علامہ سرخسی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحِيَلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمُخَرَّجَةِ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء۔ فروعی احکام میں ہیلے جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے، اور یہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ وانما کرہ ذلک بعض المتعسفین، بعض ضدیوں نے انکار کیا ہے، لجہلہم، وہ جاہل بڑے ہیں، وقلت تأملہم فی الکتاب والسنہ، اور وہ قرآن و سنت سمجھتے نہیں۔ تو میں نے کہا 434 ہجری میں جو ہیلے کا انکار کرتا تھا سرخسی کہتے قرآن و سنت اس کو نہیں آتی، اور 15ویں صدی میں جو انکار کرے اسے شیخ القرآن کہتے ہیں۔ ببی تفاوت را اس کو جا استابہ کو جا، یہ فرق ہو گیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ۔ کذالک کدنا لیوسف، ایک بد مذہب نے تفسیر میں کہا یوسف کو کہا ہے آپ کو نہیں کہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں کہا، لیکن آپ کے باپ دادوں نے آج تک جو تفاسیر لکھی یہاں لکھا ہے ففیہ مشروعیت الحیل، ففیہ مشروعیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہیلے جائز ہے جو قاعدے شریعت کے مطابق ہو۔
اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہ تھے وہ کہ لے لیتے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ مصر کے قانون میں بنیامین کو نہیں بٹھا سکتے تھے، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھاتے ہیں درجے جن کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے۔